بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا یہ پہلا جہاد دور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں شروع ہوا۔ ختم نبوت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس رسالت کا یہ پہلا جہاد۔ جنگ یمامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں جمادی الاول سن 12 ہجری میں یمامہ کے مقام پر یہ سانحہ پیش آئی۔ یہ جنگ مسلمہ کذاب ملعون کے خلاف کی گئی تھی، کیونکہ اس ملعون مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ قاتل امیر حمزہ رضی اللہ عنہم اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہم جو اس وقت فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ کون؟ یہ وحشی ایتھوپیا کا رہنے والا تھا، مگر ہماری گفتگو مسلمہ کذاب کے لیے ہے اس وقت۔ قاتل امیر حمزہ، جس نے امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، وحشی نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا تھا حنا کے کہنے پر، اور ایک انصاری نے بھی قتل کرنے میں اس وحشی کا ساتھ دیا تھا، اس کے ساتھ شرکت کی تھی۔ مسلمہ جس دن قتل ہوا اس کی عمر 150 سال کی تھی، 150 ایئرس اس کی ایج تھی۔ مسلمہ بن کذاب، اس کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے بھی پہلے مسلمہ کذاب کی ولادت ہوئی تھی، پیدا ہوا تھا۔ سن 11 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو خلافت کی ذمہ داری، مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری ایک کونسل کی مشاورت کے ساتھ، یعنی مشاورتی کونسل نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو امت کی قیادت کی ذمہ داری سونپی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے پھر یہ خلافت کا بوجھ سنبھال لیا مشاورت کے بعد، اور اس وقت جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اقتدار کو سنبھالا تھا، اس وقت مختلف نوعیت کے فتنے ریاست میں، مدینہ کے ریاست میں پھیل چکے تھے۔ ایک فتنہ مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا، جو مدعی نبوت، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا شخص تھا۔ اس کے بعد بھی بہت سارے آتے رہیں اور قیامت تک آتے ہی رہیں گے، لیکن ذلیل و خوار ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسلمہ بن کذاب کا فتنہ تھا جو مدعی نبوت تھا۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے ایک لشکر مسلمہ کذاب کے خاتمے کے لیے ترتیب دیا، جس کی کمانڈ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کو دیا۔ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کی قیادت میں یہ لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے ترتیب دیا۔ بالآخر یہ لشکر مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا، یعنی شکست دے کر، اور حضرت وحشی جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے کے ہاتھوں مسلمہ کذاب قتل ہو گیا۔ یاد رکھیں، یہ وہی وحشی تھا جس نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم کو شہید کیا تھا اپنے مالک حمزہ کے کہنے پر۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہم نے اس کا کفارہ سمجھا، اپنی پوری ایمان اور وجود کے ساتھ
حملہ آور ہوا، مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا، یعنی حضرت وحشی رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں مسلمہ کذاب ہلاک ہو گیا۔ اس لڑائی کو، اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، جس میں تقریباً 600 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ میں مسلمہ بن کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کے جنگ میں تقریباً 600 مسلمان شہید ہو گئے، اور اس میں 70 وہ صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ اسی واقعے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم نے قرآن مجید کو باقاعدہ طور پر جمع کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ جو مصحف ہے یہ اسی وقت ایک صحاباؤں کی سینئر صحاباؤں کی کبائر صحاباؤں کی کونسل ہوئی بیٹھی، اس میں طے پایا کہ چونکہ اس جنگ میں اس پہلی جنگ میں اتنے حفاظ شہید ہو گئے ہیں تو خطرہ ہے کہیں ایک ایک کر کے سب شہید نہ ہو جائیں تو قرآن مشکوک نہ ہو جائے۔ اس لیے ابن ثابت رضی اللہ عنہم کی قیادت میں یہ کونسل نے فیصلہ کیا، ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ تمام نسخے جو قرآن کے تھے ادھر ادھر مختلف جگہوں پر، اس کو یکجا کیا گیا اور ایک مصحف، ایک قرآن پاک، ایک قرآن آپ کے سامنے جو آج ہم تلاوت فرماتے ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے دور میں جمع کیا گیا۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد منافقین نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی صورت میں سر اٹھانا شروع کیا۔ فتنہ سماج میں، فتنہ ریاست میں، فتنہ ابو بکر صدیق کی ٹیریٹوری میں فتنہ برپا کرنا شروع کیا۔ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے ناموس رسالت اور آبروئے ختم نبوت کی پاسبانی کا صحیح حق ادا کر دیا۔ صحیح حق ادا کرتے ہوئے سیف اللہ یعنی خالد بن ولید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، یعنی اللہ کا تلوار۔ تو خالد بن ولید کو اس فتنے کی جڑیں کاٹنے اور اس ملعون کے سر تن سے جدا کرنے پر مامور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے فرمایا۔ جنگ یمامہ کفر اور اسلام کے درمیان یہ جنگ تھا۔ اسی مارکے کا نام ہے جس میں صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرمائی۔ ان شہداء میں 370 ایسے صحابہ اکرام تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے، اور ان کا درجہ مسلمانوں میں بہت بلند تھا۔ جنگ یمامہ کے جذبے اور ولولے کے تحت یہ شمع ختم نبوت کے پروانوں کے لیے رہتی دنیا تک یہ نمونہ رہے گا۔ اے جان دینے والو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر عرفہ بہشت سے بھی تمہارا مقام ہے، بہشت میں تمہارا مقام ہے، اور دیدار رب انشاءاللہ تعالی انہیں نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی دیدار رب عطا فرمائے۔ ختم نبوت کے اولین شہدائے اکرام